अरे बहन, तुम्हारा मियाँ तो तुम्हारी सारी बातें मानता है, सुना है काम में तुम्हारी मदद भी करता है। हाँ बहन, ऐसे ही है, वो करता है। बड़ा कोई रन मुरीद है, बड़ा ही कोई निखट्टू रन मुरीद है, ऐसे भला कौन करता है? क्यों, क्या बुराई है इसमें? तौबा 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 तौबा, मर्दों से भला कौन काम करवाता है? आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किसी काम में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, कल वो मोहल्ले की औरत जब बात कर रही थी तो मैं वहीं पर सुन रहा था। मेरा दिल किया जमीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। भला ऐसे भी होता है? आज के दौर में मेरी यही इज्जत रह गई है। आज से तुम अपने काम खुद करोगी, मैं किसी काम में तुम्हारा हाथ नहीं बटाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो चलें, आज की हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो मसला है वो हमारे पाकिस्तान का पाकिस्तान के पूरी दुनिया का मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो हमारे मुल्क में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। जब इर्द गिर्द के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रिश्ता ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन याद रखें, ज़रूरी नहीं कि हर बार मियाँ बीवी ही सही हो, सम टाइम दूसरे लोग भी सही होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो उनकी वजह क्या है। हम लोग लड़ाई झगड़ा का जो टॉपिक होता है उसके ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन जो उसकी जड़ है, जो उसकी वजह है, उसको हम नहीं ध्यान में रखते। ऐसा क्यों है? मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। निकाह में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगो, जाओ और निकाह करो और अपने रिश्ते को हलाल कर लो। जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है तो हम उस चीज़ से इनकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन याद रखें, रिश्ता कोई भी हो, मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, माँ बाप का है, दोस्त का है, या कोई भी रिश्ता है, ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत मत पालें। ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत मत पालें, क्योंकि बात वहीं पर ख़राब होती है जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। खैर, इस रिश्ते में तो उम्मीदें होती हैं, लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ। हमारे माशरे में झगड़े की वजह मियाँ बीवी का आपस में झगड़े के अलावा इर्द गिर्द के लोगों की बीच में दकियानूसी बातें, बीच में पॉइंट मारना, बीच में एक दूसरे को बुरा भला कहना, बीच में उनको बताना कि नहीं, बीवी के सामने शोहर की बुराइयां करना, फलाने का शोहर इतना अच्छा था, तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं है, या बीवी या मियाँ के सामने तुम्हें तो इससे अच्छी बीवी मिल सकती थी, तुम तो इतने काबिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो ये चीज़ है, भला तुम मर्द हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम क्यों इसकी बात मानते हो। एक अजीब सा माहौल बना दिया जाता है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में। खुश रहते रहते भी वो नाखुश रहने लग जाते हैं। उनको अपने रिश्ते में वो एहसास कमतरी फील होना शुरू हो जाती है, जो कि होती ही नहीं है। याद रखें, मियाँ बीवी की मट्टी अल्लाह ताला एक ही जगह से उठाते हैं। अब वो चाहे रिश्ता, जाहिरी बात है, एक शहर में नहीं होता, कोई लोगों के मुल्क से बाहर भी जोड़े बनते हैं, मुल्क के अंदर भी होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके जोड़े बनते हैं, लेकिन उन दोनों की मट्टी अल्लाह ताला ने एक जगह से उठाई होती है। लेकिन हमारा माशरा इस चीज़ को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। वो सोचते हैं नहीं, मियाँ बीवी ने खुश नहीं रहना। अगर किसी के कोई कपल खुश है तो वैसे ही लोग उसको इतनी हसरत से देख रहे होते हैं और इतनी आएँ भरते हैं, माशाल्लाह कहना तो बहुत दूर की बात है, आएँ भर भर के उनको नज़र लगा देते हैं। हमारे माशरे में होता क्या है, अरेंज मैरिज है तो मियाँ बीवी में वैसी अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बीवी मियाँ को समझ रही होती है, मियाँ बीवी को समझने की कोशिश में लगा होता है, तो दोनों का थोड़ा सा जो शुरू का टाइम होता है ना, वो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लव मैरिज की, पहली बात तो ये कि लव मैरिज करना ही हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है, और लव मैरिज करना हमारे माशरे में बहुत बड़ी गाली है। हालांकि ये गुनाह नहीं है, लेकिन गाली ज़रूर है। कहीं पर भी आप बैठेंगे, बात करेंगे ना, फलां के बच्चे की शादी होगी, तो दूसरा फ़ौरन बोलेगा तुम्हें पता है उन्होंने लव मैरिज की है। ये बड़ा मसला है, एक लव मैरिज को इतनी बड़ी गाली बना दिया गया। लव मैरिज करें, लेकिन अपने घर वालों की रजामंदी से करें, ठीक है?
اپنے گھر والوں کو ایک فیملی کو دوسری فیملی سے ملوائیں، ان کی تسلی ہونی چاہیے. اگر اس میں کہیں کوئی برائی یا کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ کے والدین تبھی پیچھے ہٹتے ہیں نا. اور کوشش یہ کریں کہ آپ بھی ان کی باتیں سمجھیں. لیکن یہاں پر والدین کو بھی ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اگر واقعی ہی لو میرج کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے تو تبھی روڑے اٹکائیں. ادروائز اپنی انا، اپنی ایک چیز کو، اپنے خاندان کی مان مریادہ اور پتہ نہیں کس کس چیز کو بیچ میں لا کر اپنے بچے کی زندگی اور خوشیوں کو مت تباہ کریں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی جو ہے نا وہ میاں بیوی نے گزارنی ہے. جب ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، تو ایک خوشحال گھرانہ کیسے جنم لے سکتا ہے؟ تو بات یہاں پر ہو رہی ہے لو میرج کی. جب لو میرج ہوئی ہوتی ہے تو لڑکا سم ٹائم، ارینج میرج میں بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ لڑکا اس سٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو ہیلپ کرنا. لو میرج میں ذرا سٹارٹ سے ہی ہو جاتا ہے، ارینج میرج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اپنی بیوی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کسی کوئی کام ہو جائے اس کی تھوڑی سی مدد کر دی، بیمار ہو گئی تو اس کو چیک کروا دیا یا کچھ تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیا، اس کو پانی شانی لا دیا، باہر سے آتے ہوئے کچھ کھانے پینے کو لے آئے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اگر ایک مرد ہمارے معاشرے میں کرتا ہے یا اپنی بیوی کے بارے میں کوئی دو چار اچھے الفاظ بول دیتا ہے تو اس کو رن مرید کا لقب دے دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا رن مرید ہے. بھئی بات سنیں، کیسے ہو گیا وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ یہ سب کر لے، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ معاشرے میں مسائل ہی پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ حلال رشتے کو اچھی طرح سے مکمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب حلال رشتے میں ایک مرد میاں بیوی کی تسکین ہے اور وہ بڑی محبت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے مل رہے ہیں تو وہ آپس میں خوش ہے نا. تو آپ الٹے سیدھے القاب دے کر ان کو کیوں اس چیز سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی دل کی تسکین، اپنے الفاظ، اپنی محبت، اپنی چیزیں باہر جا کر کسی اور پہ کریں؟ اس سے گھر خراب ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی میاں بیوی کے رشتے کو ایک بہت خوبصورت چیز میں رہنے. ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب مرد ہی بہت اچھے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ میاں اچھا نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے بیوی اچھی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ شوہر کی طرف سے آتے ہیں. بیویاں بہت کم ہوتی ہیں کہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں شروع سے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے گھر بسانا ہے. کاش یہ تربیت مردوں کو بھی مائیں دینا شروع کر دے اور ان کو بھی یہ بات سمجھانا شروع کر دے کہ تم بھی کسی کی بیٹی کو لائے ہو، اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرنا. لیکن خیر یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، ایک بہت لمبی بحث ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے اور پتہ نہیں اس میں کچھ تبدیلی آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں، کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے رشتے کو بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ صاف اور مضبوط رکھیں. ہماری جو عورت ہے نا وہ اس کی 110% کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچا کے رکھے. آخری حد تک وہ کوشش کرتی ہے میرا گھر نہ ٹوٹے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ پیچھے واپس نہیں جانا چاہتی. اس کے پیرنٹس کی عزت، اس کے بہن بھائیوں کی عزت، اور اس سے بھی زیادہ اس کے لیے اہم اپنے بچے ہیں. اس لیے وہ ہر چیز میں کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. لیکن مرد اکثر اوقات عورت کو اتنا دکھی کر دیتا ہے، اندر سے اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک جو جینے کی تمنا ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ عورتیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے میاں کی برائی کر رہی ہوتی ہے، وہ اتنا برا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا غلط ہے، اتنا وہ ہے. مجھے ایسے یہ بتائیں کہ ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ مرد کو کہیں سے دو باتیں اور پتہ چل جاتی ہے کہ فلانی کے پاس بیٹھ کے میری بیوی نے میرے بارے میں غلط بات کی ہے. تو وہ جو محبت ہونی ہوتی ہے نا وہ محبت نہیں، وہ دوبارہ اور زیادہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی عورتیں ہیں جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہو، کیا تم ڈائیورس چاہتی ہو، تو ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ عورت کہے گی نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی ہوں. جب آپ ایسا نہیں چاہ رہی ہیں نا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. آپ اس کے اندر ایک اچھی بانڈنگ ڈالیں. آپ اپنے شوہر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آئیں
جن سے آپ کا شوہر آپ کے ساتھ خوش رہنے لگ جائے. جو چیز اس کو نہیں پسند اس کو چھوڑ دیں. وہ کتنی اچھی چیز ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. بیٹھ کر بات کریں. بات کریں گے تو بات بنے گی. کوئی بھی ریلیشن ہو اس میں کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. کنورسیشن کریں. بات کریں. ان سے پوچھیں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ کیا ہے. اس وجہ کو ختم کریں. یہ نہیں کہ بگڑے ہوئے لوگ سنوارے نہیں جاتے. ایسا نہیں ہوتا. کیا آپ گندے کپڑے کو نہیں دھوتی؟ کیا وہ صاف نہیں ہو جاتا؟ یا آپ اس کو گندا کپڑا سمجھ کر پھینک دیتی ہیں کہ نہیں جی اس پہ تو نشان لگ گیا, یہ تو گندا ہو گیا, اس پہ تو سیاہی کا نشان لگ گیا, ایسے ہو گیا, اب اس کا تو خراب ہو گیا, اب اس کو پھینک دو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ پوری کوشش کرتی ہیں, آپ اس کو سرف سے دھوتی ہیں, صابن سے دھوتی ہیں, مشین میں ڈالتی ہیں, ڈٹرجنٹ سے دھوتی ہیں, آپ پوری ایفرٹ کرتی ہیں کہ وہ صاف ہو جائے. تو آپ اپنے ریلیشن کو سنوارنے میں اس میں کیوں نہیں ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کیوں آپ جی یوں ہو جاتے ہیں بس جی بات ختم, بہت برا ہو گیا میاں, بات نہیں سنتا, مارتا پیٹتا ہے, سب کچھ ایسا ہو گیا, بس ختم ہو گئی بس. نہیں, ہر خراب چیز کو سنوارا جا سکتا ہے. اپنے لہجے میں مٹھاس لائیں. باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں, صبر کرنا سیکھیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے, اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. بات کریں, اچھی بات کریں, اپنے الفاظ کا انتخاب اچھا کریں. ہمارے الفاظ کے انتخاب ہی اچھے نہیں ہوتے نا. تو کوشش یہ کریں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں. اور اس چیز میں یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن بات کر لی, 2 دن کر لی, اپنے 4 دن آہستہ آواز میں بات کر لی, آپ نے کہا بس جی ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک. ایسا نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جلدی ان چیزوں سے ہار مت مانیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب ایک زمین ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ پانی ڈالیں, بیج ڈالیں, خراب ہے, سب نے کہا یہ زمین خراب ہے, یہاں پر سے کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی پودا نہیں لگتا, یہاں پر کچھ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے, نہیں. آپ اس میں اس کی گوڈی کریں, اس میں کھاد ڈالیں, اس میں پانی ڈالیں, اس میں بیج ڈالیں. ایک بار پودا نکلے گا, تھوڑا سا نکلے گا, سڑ جائے گا, پھر ختم ہو جائے گا. آپ دوبارہ سے اس کے ساتھ وہ عمل کر سکتے ہیں. جب تک وہ ایک اچھا پودا نہیں بن جاتا, جب تک وہ آپ کی نظروں کو بھانے نہیں لگ جاتا, آپ کے دل کو اچھا نہیں لگنے لگ جاتا, تب تک آپ اس پر محنت کریں. اسی طرح یہ رشتہ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس پر محنت کرنی ہے. ایک دن یہ آپ کو بہت اچھا پودا بن کر دکھائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.